الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه السلام. وقال في حديث آخر: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی احترام کے قابل تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے پیشو معزز و مکرم حضرات سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے بلکہ بامقصد پیدا کیا ہے. اگر بے مقصد پیدا کرنا ہوتا تو ہماری اور آپ کی مثال تو جانوروں کی طرح ہوتی، چرند پرندے کی طرح ہوتی. ان کو کہاں بیٹھنا ہے، کیسے اڑنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، انہیں کوئی سلیقہ نہیں، چونکہ ان کے اندر عقل سلیم نہیں، ان کے اندر فہم نہیں، ان کے اندر فراست نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہن نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کم عقل پیدا کیا ہے. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کام کو نہ سمجھتا ہے نہ وقت پر کرتا ہے، تو ہمارے یہاں ایک تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے. یا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بے وقوف اور گدھا ہے، چونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پاکیزہ نبی کی امت میں پیدا کیا، بلا کسی خواہش کے پیدا کیا، بلا کسی ڈیمانڈ کے پیدا کیا، بلا کسی مطالبے کے پیدا کیا. ایسی اللہ رب العزت نے ہم پر احسانات کیے ہیں،
ایسی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اگر پوری زندگی بندہ رب کے سامنے سر جھکا کر سجدے میں پڑ جائے پھر بھی رب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک علم دیا ہے، ایسا علم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر علم اور اہل علم اور غیر اہل علم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کی مثال دی ہے اور فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ روشنی اور اندھیرا یہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم والے اور غیر علم والے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کا مقام تو بہت اونچا ہے، کتنا اونچا ہے؟ اللہ قرآن کی دوسری آیت میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والے کو اور علم والے کو بلند مقام عطا فرماتے، بلند مقام عطا فرماتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ صرف ایمان والے کو بلند مقام ملے، ایمان والے کی فضیلتیں ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو دخول جنت اس کے لیے لازم ہے، لیکن ایسے وقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پہنچ جائے، پہلے اس کی چھٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی، اور اچھی طریقے سے، جیسے کہ کھورے اور کھٹے میں ہم فرق دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی اچھی طریقے سے پٹائی ہتھوڑے سے کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ پکا سونا ہے، یہ کھوٹ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کا جو قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ ایمان والے اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صفت علم اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کو اونچا اور بلند مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے، جیسے کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے تفصیل کے ساتھ، یہ پہلی وحی اللہ چاہتے تو قرآن کی تقریباً 6000 آیات ہے اور 78,000 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ قرآن کریم کی پہلی وحی یہ بھی دے دیتے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، چونکہ نماز جو ہے دین کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مال کی شفافیت میں اور مال کے صحیح ہونے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بڑا دخل ہے۔ اگر مال میں زکوٰۃ نہیں دی تو گویا کہ پورا کا پورا مال خلط ہو گیا، مشتبہ ہو گیا اور اس کے اندر شک پیدا ہو گیا۔ اب اگر استعمال کرتا بھی ہے تو دل میں تشفی نہیں، اطمینان نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے، علماء نے ایک مثال دے کر اس کو واضح کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، 1,00,000 روپے اس کے پاس ہیں، اس پر 2500 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں، وہ ڈالا مٹولی کر کے، یوں ہی تجل کر کے، فریب کر کے وہ سمجھتا ہے کہ بس یوں ہی گزر جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک بڑا ڈرم ہوتا ہے، اس میں پاک پانی ہے، صاف و شفاف، آپ اس میں 2-4 قطرے پیشاب کے ڈالیے یا شراب کے ڈال دیجیے، اور یہ اکابر علماء تشریف فرما دیں، ان سے پوچھئے ابھی یہ ڈرم جس کے اندر پانی تھا، کئی کونٹل پانی تھا، نہایت ہی صاف و شفاف تھا، اس سے غسل کرنا، وضو کرنا،
طہارت حاصل کرنا بالکل جائز تھا، لیکن اب جب اس کے اندر 2-4 قطرے پیشاب اور حرام چیز کے داخل کر دیے گئے، اب بتاؤ کہ یہ پاک ہے نہ پاک ہے؟ وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے، حصول طہارت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف معمولی 2-4 قطروں سے اس کی کیفیت ہی بدل گئی، اس کی کنڈیشن ہی چینج ہو گئی، اور اتنا بڑی تعداد میں پاک پانی تھا، صرف 2-4 قطروں کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر پورا حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ ہاں حکم تبدیل ہوا، اللہ نے بالکل میوان اسی کی مثال زکات کے مال میں رکھی ہے۔ آپ کے 97,500 مال بالکل پاک و شفاف، ایک ایک روپیہ آپ کا پاک، نہایت ہی آپ کی گاڑی کمائی اور خون پسینے کی کمائی، لیکن آپ نے صرف اس میں سے معمولی پیسے 2.5% کے اعتبار سے زکات نہیں دی، کیا ہوا؟ پورا مال خراب ہو۔ اب میں اور آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے بیمار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، دین کے کام میں دل نہیں لگتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو دل اٹکا ہوا تجارت اور دکان میں رہتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ طاعت کی توفیق دے گا، سجدوں کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا۔ حلال کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لطف آئے گا، حلال کھائیں گے تلاوت قرآن میں مزہ اور چاشنی آئے گی۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زکات کے بارے میں وحی نازل کر دیتے، اللہ چاہتے تو حج کے بارے میں وحی نازل فرماتے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی ہے وہ وحی کیا ہے؟ اقرا، اقرا، تعلیم کی وحی، کہ پڑھیے، علم حاصل کیجئے، اگر دین اور دنیا کی ترقی چاہتے ہو تو حصول علم کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دین سے آراستہ کیجئے، علم کے زیور سے ان کو مزین کیجئے، اور جب ان کے سینے میں تعلیم ہوگی، اللہ کا دین ہوگا، اللہ کے نبی کی تعلیمات حسنہ ہوگی، میرے بھائیو یاد رکھو، وہ جب وہ قدم رکھے گا تو ہر قدم پر یہ سوچے گا، چونکہ اس کے سامنے علم کا نور ہے، اور اس نور میں اس کو گندگی نظر آئے گی، اگر وہ کسی گندے کام کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کا علم اس کو بتائے گا نہیں جی، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جس کام کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، وہ قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، آپ کے لیے قطعاً اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ایک ایمان والے کو علم کا پتہ ہی نہیں، علم سے لابلد، علم سے ناآشنا، اور علم اس کے سینے میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، اب اس کے سامنے کیا معلوم کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور دنیاوی علوم اور دینی علوم کیا ہے، اس کے فوائد اس کے سامنے پتہ نہیں آ سکتا۔ میں یہاں پر یہ بات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ تعلیم دین یہ تو ہمارا بنیادی مقصد ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اس نبی کا صاف حکم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ السلام، کہ ایک ایمان والے کو اتنا تو سیکھنا کہ جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، حق اور باطل، اس کا امتیاز پیدا ہو۔ ایک ایمان والا کم از کم پاکی کے مسائل کو سیکھے۔ ایک ایمان والا نماز کے اندر 2000 مسئلے ہیں، 2 رکعت میں تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک 2000 مسائل علماء نے لکھے ہیں، جزوی مسائل ہیں۔ اگر سب کو شامل کر لیا جائے،
اب میں یہ کہتا ہوں کہ 2000 کو ہم نہیں سیکھ سکتے، وہ تو ہمارے مفتیان کرام کا کام ہے، وہ مستحبات کو بیان کرنا، آداب کو بیان کرنا، لیکن کم از کم ایک ایمان والے کو یہ تو جاننا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہے۔ وہ واجب کہ اگر چھوٹ جائے اور سجدے سہو نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سطر کا چھپانا واجب ہے، فرض ہے نماز میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حصہ وہ ہے کہ اگر کوئی عضو اس حصے کا 1/3 سے زیادہ کھل جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آج کے نوجوان جو ٹی شرٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اور ٹی شرٹ اتنی شارٹ ہے، اتنی چھوٹی ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں کی بھی نگاہ کبھی پڑی ہو، وہ سجدے میں ہے اور رو رہا ہے، اللہ سے گر گرا کر اللہ سے سامنے تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، رکوع اور سجدے میں ہے، اور پچھلے اس کا حصہ کھلا ہوا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھو علماء سے، اگر 1/3 حصے سے زیادہ ایک عضو کھل گیا تو نماز ہو جائے گی؟ یہ مسائل کون سیکھے گا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لباس کو بنانے والی کمپنیاں اور بنانے والی فیکٹریاں اور اس کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ انہی یہود و نصارہ کی پلاننگ اور انہی کی سازشیں ہیں۔ ان کو معلوم ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے قرآن حدیث کا مطالعہ اور مذاکرہ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ، ایمان والوں سے زیادہ یہود و نصارہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے معارف اور اس کے علوم اور اس کے علم سے روشنی حاصل کریں اور ہدایت پر آ جائے، نہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے نعوذ باللہ اسلام کے کمزور پوائنٹ کو پکڑنا، جس کو بظاہر ہم کمزور سمجھیں، ورنہ اللہ کے اسلام میں کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے۔ پوری شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی علیہ السلام نے صاف اعلان کیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین میں نہ زیادتی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس دین کے اندر کوئی نقص و کمی۔ آج کا زمانہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام میں تصویر حرام ہے، لیکن آج حالات یہ بن چکے ہیں، غالباً وہ جو کمپنی ہے پوما کی ہے، کون سی ہے؟ پوما، جس پر ایک شیر کی تصویر ہے، وہی ہے نا پوما، معلوم ہے۔ آج دیکھیے ہر مسجد میں کم از کم 5-7 مسلمان وہ ملیں گے جو پوما کا لباس پہنتے ہیں اور اس پر شیر کی تصویر ہے، یہاں پر لگا ہوا ہے اس کا لوگو، اس کی پینٹ پر لگا ہوا ہے۔ علماء سے پوچھو کہ تصویر کے ساتھ اگر کوئی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ علماء بتائیں گے یہ حامل الصنم کے مشابہ ہے، یعنی بت کو اٹھانا، جیسے کہ ایمان والا ایک مورتی کو اٹھا کر نماز پڑھے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو یہ بھی تو مورتی ہے، یہ بھی تو صنم ہے، یہ بھی تو بت ہے، یہ بھی تو جاندار ہے، لیکن ایک ایمان والا آ کر کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، نہیں جی میں نے تو برانڈیڈ پینٹ خریدی ہے، میں نے تو برانڈیڈ لباس خریدا ہے، اور ایک ماں اور بہن اور بیٹیاں بھی آج کل اس طرح کی چیزیں پہنتی ہیں۔ میں منع نہیں کرتا پہننے کو، لیکن کم از کم آپ خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ لباس ہماری شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، یہی تو علم ہے۔ لوگوں لگا ہوا ہے سامنے، سجدے میں پڑا ہے، اور معلوم ہے وہ کیوں لگایا گیا ہے۔ وہ چاہتے، کمپنی چاہتی تو درخت کا بھی لوگو لگا سکتی تھی، اگر کمپنی چاہتی تو کسی بلڈنگ کو بھی بنا سکتی تھی،
جو غیر جاندار ہیں، لیکن اس نے جاندار کا انتخاب کیوں کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے انتخاب اس لیے کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسلام کے اندر تصویر حرام ہے، اور ان کے نبی نے اور ان کے برگزیدہ پیغمبر نے تصویر کھینچنے والے کو اور تصویر کھینچوانے والے کو بلا ضرورت حرام قرار دیا ہے۔ اور جس گھروں کے اندر تصویر اور کتا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں۔ اب حکومت نے یہ کیا، کمپنیوں نے، اگر آپ 1 روپے کی بھی ماچس خریدیں گے، 1 روپے کا اگر شیمپو خریدیں گے تو اس پر بھی تصویر ہے۔ حالانکہ کیا ضرورت تھی؟ کسی غیر جاندار کی تصویر لگا دیتے، لیکن اس پر کس کی تصویر لگائی ہے؟ جاندار کی تصویر، جاندار کی تصویر۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو علماء سے سیکھو اور اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ آج باطل طاقتیں اس پلاننگ پر کام کر رہی ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کے سینوں میں دہریت کو داخل کریں، یہودیت کو داخل کریں، مستشرقیت کو داخل کریں، لادینیت کو داخل کریں، اور 100% ایک ایمان والے کو اور ایک ایمان والی کو اس کے دین سے ہٹا کر اس کے ایمان جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو اس سے چھین لیا جائے اور سلب کر لیا جائے، اور اس کے سینے میں تحریت کو داخل کر دیا جائے۔ اور جب انسان غیروں کے روش اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے پر چلتا ہے، ان کے لباس کو اپنے لیے فخریہ طور پر استعمال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بڑے واضح انداز میں حضور نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے کو فالو کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا خاص دھیان رکھیں۔ آج کے زمانے میں باطل طاقتیں بڑے اندر سے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اندر سے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی کیا خفیہ پلاننگیں اور تدابیریں ہیں، اور وہ کیا کیا ہمارے ایمان کو ہم سارے سینوں سے نکالنے کے لیے اور ہمارے بچوں کے سینوں میں تحریت کو داخل کرنے کے لیے ان کی کیا کیا رسائل اور کیا کیا تیاریاں۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ علم کے بغیر آدمی بالکل جاہل ہے، علم اجالا اور روشنی ہے، عدم علم یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اسی سورت کو اور اسی آیت کو نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ چاہتے تو کسی اور کا بھی تذکرہ فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت اور اللہ نے تعلیم ہی کی بنیاد پر حضرت انسان کو فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق جو نہ کوئی گناہ کرتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ تسبیح اور تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وہی اس کی زبانوں پر رکھتا ہے۔ اللہ نے ان جیسی پاکیزہ مخلوق کے اوپر اس انسان کو فوقیت دی، کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو علم ہمیں دنیاوی دینی علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیاوی علم کے حصول کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ خطوط آتے تھے عبرانی زبان میں۔ اس زمانے میں جو یہودیوں کی زبان تھی عبرانی، سریانی، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں کئی زبانیں، بنگلہ زبان، آسامی زبان، ہندی زبان، مراٹھی زبان، یہ تمام زبانیں لینگویج انڈیا ہی کی ہیں۔ ایسے ہی حضور کے زمانے میں یہودیوں کی الگ زبان تھی۔ کبھی کبھی یہود و نصارا نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کی صحابیات کی شان میں نالائق بدتمیز کہیں کے غلط اشعار پڑھتے تھے۔ اب صحابہ کو ان کی زبان نہیں آتی، یہ کیا کہتے ہیں،
لیکن وہ اشعار میں ان کی ہجو کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، غلط اشعار پڑھتے ہیں، ہجویہ اشعار پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت سے کہا تم ان کی زبان سیکھو، تم ان کی زبان سیکھو۔ حکم کس کا ہے؟ نبی کا، تو دعا بھی نبی کے ساتھ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث کی ذخیروں میں موجود ہے، حضرت زید بن ثابت 15 یا 17 دن میں، اونلی صرف 15 یا 17 دن میں اس عبرانی زبان پر ایسی پکڑ، ایسی دسترس، ایسا کمال حاصل ہو گیا کہ شاندار طریقے سے اس کی یہودیت کی زبان جو عبرانی اور سریانی تھی بولنے بھی لگے، لکھنے بھی لگے، اور ان کے جو خط آتے تھے اس کو پڑھنے لگے۔ اب یہ دلائل جو اندر سے غلط اشعار پڑھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی یہ تو سمجھتے نہیں ہے، جو چاہے گستاخی کر دیں، ان کی شان میں غلط اشعار پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت زید بن ثابت بتاتے تھے، اللہ کے نبی یہ انہوں نے شعر صحابیات کی گستاخانہ الفاظ میں صحابیات کی ہجو کی ہے۔ حضور کہتے تھے ان کا جواب انہی کے اشعار میں۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو زبانیں ہمارے لیے ضروری ہیں تو ان زبانوں کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی امریکہ جائے، افریقہ جائے یا ان ممالک جائے جو یورپ میں ہے، اب ظاہر سی بات ہے ان کی مادری زبان تو انگریزی ہے، اب ہمیں علم پھیلانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی اشاعت کرنی ہے، شریعت اور قرآن کی تفاسیر اور توضیحات ان کے سامنے رکھنا ہے، لیکن ہم تو اردو زبان کے عادی ہیں، لیکن ہم سے انگریزی آتی نہیں، ہمیں وہ سیکھنی ہے، وہ ہمارے دین کے لیے معاون ہے، وہ ہمارے دین کے لیے مددگار ہے۔ اسی لیے جس علاقے میں رہے، جس زبان کی دین کے لیے ضرورت پڑے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ معاون اور مددگار ثابت ہو، اس زبان کا سیکھنا بھی یہ بھی ثواب کا کام، یہ بھی ثواب کا کام۔ اگر ہمارے آج کے زمانے میں ہمیں بہترین پروفیسر چاہیے، بہترین ڈاکٹر چاہیے، بہترین وکلا اور ایڈوکیٹ چاہیے، یہ سب دنیاوی تعلیم ہے، لیکن یہ دنیاوی تعلیم ہمارے لیے اس وقت مفید ہے پہلے ایک ڈاکٹر کے دل میں اللہ کے نبی کی سنت بیٹھائی جائے۔ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ اور کوئی مریض پہنچے تو ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار کا علاج کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے اور اس کے پاس آپ کی اس فیس کا بوجھ اٹھانے کی صحت اور طاقت نہیں ہے، تو ڈاکٹر کے دل میں اگر قرآن ہوگا اور ڈاکٹر کے سینے میں نبی کی سنت ہوگی تو وہ ڈاکٹر اس کو کسٹمر نہیں سمجھے گا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ ایک پریشان حال ہے اور میرے نبی کی سنت ہے کہ بیماروں کا علاج کرے۔ ہاں، آپ ضرورت کے مطابق آپ سے پیسہ لے لیں، جو جائز پیسہ بنتا ہے آپ اس سے جائز پیسہ لیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج کے ڈاکٹروں نے اس کو ایسا پیشہ بنا دیا ہے اور اتنا بدنام پیشہ بن چکا ہے، بلکہ آج اگر مریض زندگی اور موت کی سانسیں لیتا ہے اور وہ کہے، اس کے گھر والے گڑ گڑا کر اپنی ناک پہ اس کے سامنے رگڑ دیں اور اپنی پگڑی اس کے پیروں میں ڈال دیں اور ڈاکٹر صاحب زیور بیچ کر اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں، دیکھ لیجیے کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، پریشان حال ہے، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارے مریض کو دیکھ لیجیے، ہمارے مریض کا علاج کر دیجیے، اور اس وقت وہ بدبخت ڈاکٹر اپنے چہرے کو پھیر کر یوں ہی چلا جاتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں آتی۔ بتاؤ، جس ڈاکٹر کے سینے میں نبی کی حدیث ہوگی، جس آقا نے تو یہ فرمایا کہ آپ خیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کا ثبوت دیا، آپ نے جس نے آپ کو قتل کی پلانی بنائی آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو بتاؤ جب اس ڈاکٹر کے دل میں نبی کی سنت ہوگی اور نبی کی سیرت اور کردار اور اخلاق ہوگا تو اس مریض اور پیشنٹ کو اپنی دکان چلانے کا ذریعہ سمجھے گا یا کار ثواب سمجھے گا؟
اس لیے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر کی، ہمیں ضرورت ہے دنیاوی تعلیم کی، لیکن لٹیرے ڈاکٹروں کی نہیں، بلکہ ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہ اپنا کاروبار اور بزنس بھی چلائیں اور ساتھ میں امت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ڈاکٹر پہلے قرآن کو سیکھے، نبی کی سیرت کو سیکھے۔ ہمیں بہترین وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج جا کر دیکھو ایمان والے کورٹ کچہری کے آگے 1000 روپے آپ ان کو دے دیجیے اور چھوٹی گواہی دینے کے لیے اور چھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ایک ایمان والا 1500 روپے میں اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اور وہاں پر جو وکیل ہیں اور جو پیشے ور وکیل ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر ان کے سینوں میں نبی کی عظمت ہو تو آقا تو یہ فرماتے ہیں دو لوگوں میں اختلاف ہو، دو لوگوں میں انتشار ہو، تو آپ اگر آپ کی ذات سے ان میں صلح ہو سکتی ہے تو آپ ان کے درمیان میں صلح کرائیں۔ یہ صلح کرانا تمہارے لیے کار ثواب ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اگر معمولی جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ دو لوگوں میں اختلاف ہے، کسی بنیاد پر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، آپ نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان میں اتفاق کرانا ہے، ان میں ملاپ کرانا ہے۔ آپ ایک کے پاس گئے، وہ جو آپ کے دشمن، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کے گن گاتا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں کہتا ہے وہ تو میرے لیے بڑے ہمدرد ہیں، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ باتیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ آپ دوسرے فریق کے پاس گئے، آپ نے اس کے سامنے بھی اس کے تعلق سے اظہار ہمدردی کیا، اب ہوا کیا، اس نے سوچا وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے اور میں اس کے بارے میں بدگمانی رکھوں تو حسن زن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو توفیق دیں گے اور وہ میل ملاپ ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وکیل یہ بتاتا ہے آپ کو اس کو کیسے پھانسنا ہے۔ جی ہم بتائیں گے آپ کو۔ وکیل کہتا ہے جی وکیل صاحب فلاں نے تو یہ مقدمہ لگایا، اچھا آپ کو معلوم نہیں ہے، لائیے 5000 روپے، ابھی اس کے مقدمے کے خلاف اس سے بڑا مقدمہ آپ لگا دیں۔ ایسا ہی ہے نا میرے بھائیوں، اگر اس وکیل کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت ہو اور ایمانی ایمان اس کا باقی ہو تو بتاؤ تو ایمان دو مسلمانوں کے درمیان میں کیا وہ اختلاف کی بجائے اور وہ آپس میں پیسہ ہڑپنے کی بجائے وہ اتحاد نہیں کر سکتا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ تحریہ بن چکا ہے۔ وہ تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو جانور صفت انسان ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے اولاد کو بہترین وکیل بناؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین پروفیسر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، انہیں دنیا کی تعلیم بھی دو لیکن دین کی تعلیم پہلے دو، قرآن کی تعلیم پہلے دو، نبی کے اسوے کی تعلیم پہلے دو، نبی کے کردار کی تعلیم پہلے دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت اس کے سینے میں ایسے بیٹھا دو کہ بیٹا دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے برداشت کر لینا، لیکن نبی کی سنت اگر چھوڑنے پر آئے تو اس کو قطعاً برداشت نہیں کرنا۔ میں نے اسی سی مناسبت سے ابھی خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، اگر آپ نے یہ 3 چیزیں سکھا دی تو آپ کی اولاد اس دنیا میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ اور آخرت کے اندر بھی اولاد اور کامیاب۔ میری مائیں بہنیں بھی اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی کوشش کریں اور ہر والد یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد کو یہ 3 باتیں سکھلاؤں۔ کریں گے بھئی اہل؟ 3 باتیں کیا؟ آپ نے فرمایا حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھلاؤ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے نبی کی محبت ان کو سکھلاؤ۔ نبی کی محبت کیسے سکھلائی جائے؟ نبی کی محبت اپنے بچوں کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے
10 منٹ 15 منٹ کے لیے سب گھر کی مستورات کو بچوں کو جمع کرو. گھر میں صحابہ کے قصے، قرآن کے قصے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو صحابہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور سب کچھ حضور کے لیے نچھاور کر دیتے تھے، ایسے قصے آج کل علماء نے کتابوں میں ان کو یکجمع کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے. وہ کتابیں تمام کتب خانوں پر موجود ہیں. علماء سے مشورہ کر کے ان کتابوں کا کم از کم آپ 5 10 15 20 منٹ آپ ان کتابوں کو اپنے کسی گھر کے بزرگ سے یا کسی گھر کی مستورات سے جو اچھا پڑھنا جاتی ہے ان قصوں کو بار بار پڑھائیں اور ان کو سکھائیں اور ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کریں. تو اللہ کی راہ سے امید ہے یہ ہماری اولاد ہمارے لیے کل قیامت کے دن دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے. انہیں بتائیں کہ صحابہ اپنے نبی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے حضور کو جو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پہلی مرتبہ، تو حضور کے یہ جو سامنے کے بٹن ہیں چاک کے یہ کھلے ہوئے تھے اوپر کے. انہوں نے پوری زندگی اوپر کا بٹن ہی نہیں لگایا، پوری زندگی. ان سے کہا گیا بھئی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے پہلی مرتبہ جو اپنے آقا کو دیکھا تھا ایسی محبت اور وہ نقشہ، وہ حیت، وہ کیفیت، وہ شکل و صورت میرے دل میں ایسی رچ بس گئی کہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے نبی جیسا گریبان بناؤں، اپنے نبی جیسا اپنا گریبان بنا لوں گا. پوری زندگی وہ صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے اوپر کے بٹن نہیں لگے. یہ ہے محبت. چنانچہ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر، یہ غزوہ 3 ہجری کے اندر ہوا ہے. مدینے سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے احد. بہرحال آپ نے علماء کی زبانی یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن جو میں اصل ایک جز کو بتانا چاہتا ہوں. غزوہ پورا ہوا، مسلمانوں کو اولاً فتح ہوئی، بعد میں حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی. اب جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے اور اسی جنگ میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا. آپ کے سر مبارک پر بھی خوف کی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کے جو کنڈے ہوتے ہیں وہ اندر گھس گئے جس کی بنیاد پر آپ کا سر مبارک بھی نہیں تھا. عبداللہ بن قمیہ ایک بدبخت تھا، اس نے ایک پتھر حضور کے چہرے پر مارا، ایسا لگا کہ آپ کے رخسار مبارک پر خون کے فوارے چھوڑ گئے. اور اس وقت میں اس بدبخت شیطان نے یہ افواہ پہنچا دی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل، ان کا چہرہ، ان کی خط و خال حضور سے ملتی تھی. وہ شہید ہو گئے تھے تو حضرات صحابہ میں اضطراب پیدا ہوا، بے چینی ہو گئی کہ اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ حیات ہیں، بہرحال لمبا قصہ ہے، میں جو اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جنگ ختم ہوئی اس کے بعد جو مسلمان صحابہ شہید ہوئے ان کی نعشوں کو، ان کے لاشوں کو، ان کی بوڈی کو، ان کے جسم کو میدان جنگ سے اٹھایا جا رہا تھا اور اس کو وہاں سے لایا جا رہا تھا اور مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے چوراہوں پر ان کے جسموں اور لاشوں کو رکھا جا رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے. کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا رشتہ دار اور اعزا قریبہ ہے. چنانچہ اسی درمیان میں ایک صحابیہ ہے جو قبیلے انصار سے تعلق رکھتی ہے جن کا نام حضرت عفیفہ انصاریہ. وہ آتی ہیں اور جیسے ہی لاشیں آ رہی ہیں لوگوں نے ان سے کہا عفیفہ تمہارے والد عمرو بن ہشام شہید ہو گئے، شہید ہو گئے اس جنگ میں. کچھ ذرہ برابر بھی دل پر شکن نہیں آئی، چہرے پر شکن نہیں آئی، صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر یوں ہی کھڑی رہی. ورنہ بیٹی کے لیے باپ کا انتقال
کوئی معمولی صدمہ نہیں، معمولی صدمہ نہیں، اتنا بڑا صدمہ، لیکن کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے آواز دی، عفیفہ عفیفہ، تمہارے بھائی عبداللہ بن عمرو وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کی نعش آ رہی ہے۔ صبر کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسی درمیان تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے اور کہنے لگے، عفیفہ تمہارے شوہر حشرم یہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ خاموش رہی اور ہر مرتبہ یہ کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ میرے والد تو گئے، میرے بھائی بھی گئے، میرے شوہر بھی گئے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اس تاجدار مدینہ کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ وجہ تخلیق کائنات کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے وہ کیسے ہیں۔ ایک صحیح روایت ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ خدا کی قسم عفیفہ کہتی ہے برملا کہ بھائی گیا مجھے غم ہوا لیکن اس کو سہ لوں گی، میرے شوہر گئے غم ہوا اس کو برداشت کروں گی، میرے والد گئے مجھے غم ہے اس کو بھی برداشت کروں گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ اے صحابہ کی جماعت میرے نبی کیسے ہیں، میرے پیغمبر کیسے ہیں، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حیات ہیں، اللہ کے نبی حیات ہیں۔ تو کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جب آپ کا چہرہ میرے سامنے آیا اور آپ کا روح انور میرے سامنے آیا اور آپ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت پھیکی پڑ گئی، میں صبر کروں گی۔ نبی حیات ہونے چاہیے لیکن نبی حیات ہے، اب باپ کا کوئی غم نہیں، بھائی کا کوئی صدمہ نہیں، شوہر جو زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کے جانے کا بھی کوئی غم نہیں۔ میرے بھائیوں ایسی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں پیدا کرو، یہ محبت۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں اپنے اولاد کو سکھاؤ، کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ لیکن 3 چیزوں کا علم دو، پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جائے۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا ایسی محبت سکھلاؤ۔ ایک صحابی جب معلوم ہوا نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، جنگل میں زمین میں اپنا ہل چلا رہے تھے، ان کے بیٹے نے یہ آواز اور نعرہ لگائی کہ ابا جان آپ کو معلوم ہے تاجدار مدینہ اور ہم سب کے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فوراً اپنے کام کو وہیں روکا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور کہا، اے اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں میں سب سے پہلے جب اٹھتا تھا تو اپنے نبی کا دیدار کرتا تھا، بچوں کا بعد میں دیدار کیا، بیوی کو بعد میں دیکھتا تھا، فجر کی نماز کے بعد اپنے نبی سے مصلی پر مصافحہ کرتا تھا۔ میرے نبی نہیں رہے، اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ نبی کے دیکھنے کے بعد اب میری آنکھیں بھی دنیا میں بند ہو جائے۔ علماء نے روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی اسی وقت بینائی ختم ہو۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ میرے بھائیوں ایسی محبت اپنے بچوں کو بتاؤ، انہیں سکھاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی محبت آپ کے صحابہ نے آپ سے کی ہے، اور صحابہ کی پوری زندگی، یہ تو میں نے 1-2 واقعات آپ کو مثال کے طور پر سمجھائے ہیں، ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسی ٹوٹ کر محبت کی، کیسی ٹوٹ کر محبت کی۔ ایک صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غزوہ احد کے موقع پر جب خون نکل رہا تھا انہوں نے گرنے نہیں دیا اور آپ کے خون کو لے کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے جسم میں نبی کا خون ملحق ہو گیا، مل گیا، جنت جہنم اس پر حرام ہو، جہنم اس پر حرام ہو۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو یہ محبت سکھاؤ۔ تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبی کو،
نمبر 2 وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھلاؤ۔ اہل بیت سے مراد حضور کے خاندان والے۔ آج کل ہم میں یعنی ہم اہل سنت والجماعت میں اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں اس انداز سے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ شیعہ اس میں غلو کرتے ہیں، شیعہ اور زیادہ، وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے نیچے کر دیا، اور ہم کو محبت کرتے ہیں لیکن جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کرتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، عشرہ مبشرہ سے محبت کرو، وہ صحابہ کہ جن کو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ نبی علیہ السلام نے تو دین کے خاطر حضور کے خاندان والوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اور جب مال کا مسئلہ آتا تھا تو حضور کے خاندان والے پیچھے ہو جاتے تھے، اور حضور جب قربانی کا مسئلہ آتا تو اپنے خاندان والوں کو قربانی کے لیے تیار۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ بتاؤ کہ کون کون حضور کے خاندانی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ ہیں، ان کی تعلیمات ماؤں بہن اور بیٹیوں کو بتلاؤ۔ کیوں فاطمہ؟ کہ جب نے اپنی زندگی میں فاطمہ کے جسم پر بلکہ لباس پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی۔ آج تو شادی بیاہوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ خیروں کی شادیاں ہیں یا ایک ایمان والوں کی شادیاں۔ وہی بات میں پھر دہراتا ہوں کہ خیروں کو معلوم ہے، یہود و نصارہ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے عورتوں کی نماز میں اگر جسم کا کسی حصے کا چوتھائی، جسم کے کسی حصے کا چوتھائی حصہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ عورت کے بال میں دوپٹہ وہ اوڑھے ہوئی ہے نماز میں، اور تہائی حصہ کھل گیا بال کا، دوپٹہ اوپر باقی ہے، نیچے کھلا ہوا ہے۔ علماء سے پوچھو نماز ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمانوں کی ماں بیٹیوں کے لیے اتنا پردہ ہے، ان کو ننگا کرو، ان کو برہنہ کرو، ان کا لباس آدھا کرو، اور ان کی نمازیں اور شریعت اور قرآن خراب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مرد تو ٹخنوں کے نیچے پجامہ جاتا ہے، جس کا پجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، اور شریعت اور قرآن نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس ایمان والے نے تکبر کے طور پر اپنے پجامے کو نیچے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا حکم فرمایا۔ اور وہ عورت کہ جس کی ٹخنی نظر آ جائے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ لیکن آج تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہمارے گھر کی مستورات وہ لباس پہنتی ہیں، وہ ٹراؤزر اور ایسے کپڑے شروع ہو گئے۔ اب سے 15-20 سال پہلے یہ لباس نہیں تھا۔ آپ غور کیجیے، آپ سب جانتے ہیں ہم سب کی گھر کی مستورات کے کیا حال ہیں، کیا کہا جاتا ہے یہ پاکستانی لباس، یہ فلاں لباس۔ آج کل تو کوئی پاجامہ عورت کا ایسا تیار ہی نہیں ہو رہا کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو، بلکہ ٹخنوں سے اوپر بالقد اس کو کرایا جا رہا ہے، بالقد کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کو معلوم ہے، مستشرقین کو معلوم ہے، دین کے تحریریوں کو معلوم ہے، دین کے دشمنوں کو معلوم ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ جو پنڈلی ہے یہاں سے یہاں تک یہ حلق قلب ہے، اگر اس کا ایک تہائی حصہ کھل گیا، جاؤ اٹھا کر دیکھو فقہ کی کتابوں میں نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کے جسم کے بال کا حصہ اتنا کھل گیا، نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ ہماری مستورات کہاں جا رہی ہیں؟ کہ ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو باطل کی پلانی ہے۔ ان سازشوں کو اگر ایمان والوں نے نہیں سمجھا تو یاد رکھو ہماری نسلوں میں، جیسے کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو واقعات ہیں،
حالانکہ کافی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جیسے کہ ارتداد کی مسموم فضا اور بچیاں اور بچے جو ایک بہت بڑی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں، یہ ایک ایسی فضا ہے اور ایک ایسا زہر ہے، یہ زہر ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قصبے میں، ہر چپے چپے پر باطل کی پلاننگ سے پہنچ رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہے اتنا بڑا شہر، یہاں پر سینکڑوں علماء، آپ کے ہمارے مراد آباد کے بھی ارتداد کے واقعات ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایسے ماحول میں جب باطل اپنا کام کر سکتا ہے تو وہ علاقے جہاں پر نہ علماء ہیں، نہ جماعت کے کام ہے، نہ مراکز ہیں، نہ دین کے ٹھکانے ہیں، نہ وہاں پر مسئلے بتانے والے علماء ہیں، وہاں کے ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور میں اور آپ اللہ کے دربار میں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے اے اللہ وہ میرا علاقہ نہیں تھا۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اے لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھائی کی دعوت دو، امت کو برائی سے روکو، امت شراب پیے اس کو پیار سے سمجھاؤ، اور اگر طاقت اور قوت ہے اور اگر آپ کا کنٹرول اس پر ہو سکتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گلاس اور جام چھین کر پھینک دو، اور اگر کوئی امت نماز سے دور ہے تو ان کی تھوڑیوں میں محبت کرے اور اخلاق اور کردار سے ان کو اللہ کے گھر سے جوڑو۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے تو اپنی قبر میں سونا ہے، میرا پڑوسی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میری پڑوسن نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہمارے گھر والے شب کے قریب شرابی ہو، جگاری ہو اور کس طرح کے لوگ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو سن لو آقا نے آج سے 1450 سال قبل یہ اعلان کیا اگر امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا، قریب ہے کہ جب اللہ کا عذاب سب پر آئے گا فتدعونہ فلا یستجاب لکم، تم کتنی بھی دعائیں کرو اے اللہ اس عذاب کو ڈال دے، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے، تو تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حالات دیے ہیں، ان حالات کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کریں، 100% ایمان پر آئیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے، مدارس سے اپنا تعلق جوڑے، مسجدوں کو مسجد نبوی کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ آپ کو مسائل معلوم نہیں، آپ علماء کے پاس جاؤ، مسجد کے امام صاحب سے ان کا خالی وقت لو اور ان سے درخواست کرو، یہ پاکی کے مسائل ہیں، یہ دین کی بنیادی اور عقائد کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہمیں نہیں آتے، ہمارے لیے رہنمائی فرمائیے۔ کوئی اردو میں کتاب مل جائے تو ہمیں اردو میں بتلا دیجیے اگر آتی ہے، اور اگر اردو نہیں آتی ہے تو آج کل تو ہر زبان کے اندر کتابیں آ چکی ہیں، اور ہر زبان کے اندر امت کی رہبری کے لیے حضرات علماء نے اور دین پر کام کرنے والوں نے اپنے قلم کی روانی سے وہ محنتیں کی ہیں کہ ہر مسئلے کو قرآن اور حدیث کے جو ضروری مسائل ہیں امت کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اس کو لکھ دیا۔ یہ تو اللہ نے اس کا کروڑوں احسان ہے ہم پر، اللہ نے ایسے ماحول میں ہمیں پیدا کیا۔ ابھی تقریباً 25 سال ہوئے ہیں، ایک حافظ صاحب نے ایک واقعہ پڑھا، ایک انڈیا کے حافظ صاحب تھے، وہ نیوزی لینڈ کے 25 سے 26 سال ہوئے، وہ کہنے لگے میں بزنس کی لائن سے وہاں گیا تھا، میں نے اپنے جو ہمارے متعلقین تھے اس سے درخواست کی کہ مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کا دن اتفاق سے تھا۔ وہ کہنے لگے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن وہ اسی ملک کے تھے، کہنے لگے بھائی ہمارے یہاں مساجد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مدرسے میں نماز ہوتی ہوگی، مدارس بھی نہیں ہے، علماء ہوتی، علماء بھی نہیں ہے۔ کہا بھائی آپ کا ایمان؟ کہتے کہ ہم نے تو بس سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ کبھی کبھی ہمارے دادا پر دادا لکڑ دادا میں کچھ لوگ مسجدوں میں اس طرح آتے تھے، جھکتے تھے اور جھکنے کے بعد وہ چلے جاتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔
اور وہ کون کہہ رہا؟ ایک ایمان والا، ایک ایمان والا۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب نے جو انڈیا کے تھے کہ مجھے جمعہ پڑھنا ہے، اور ہمارے یہاں ایک وہ ایمان والا انڈیا میں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی حص ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کم از کم جمعہ تو پڑھ لے، وقتیہ پڑھے نہ پڑھے لیکن جمعے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور آپ کے یہاں جمعہ بھی نہیں، وہ کہنے لگے ہمارے یہاں عید بھی نہیں پڑھتے، ہم جانتے ہی نہیں بھی کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے کسی دوست سے رابطہ کرتا ہوں، کانٹیکٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی ہمارے شہر میں کوئی مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، کوئی دین کا کام کرنے والے نہیں ہے، اگر کہیں قریبی شہر میں، چونکہ بڑا ملک ہے، کسی جزیرے میں اگر کوئی مسجد ہو تو میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کسی سے رابطہ کیا، بتلایا کہ یہاں سے 1 گھنٹے کا سفر ہے فلائٹ سے، آپ فوراً فلائٹ پکڑیے اور آپ فلاں شہر میں جائیے، وہاں پر ایک مسجد ہے اور وہاں پر آپ کو جمعہ مل جائے۔ ان کو طلب تھی، خواہش تھی، بڑک تھی کہ جمعے کا دن کیسے بغیر عبادت کے ایک ایمان والا رہ سکتا ہے۔ کہنے لگے میں نے جلدی سے نہایا دھویا فارغ ہوا اور میں فلائٹ پکڑ کر نماز کے عین قریب وقت تھا میں پہنچ گیا۔ سنت پڑھی، امام صاحب جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں امام صاحب نے جو پڑھا ہے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ پہلے خطبے دوسرے خطبے امام صاحب نے منوال بالکل اسی انداز میں سورہ فاتحہ پڑھی، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام صاحب جب محراب میں مصلی پر پہنچتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، ضم سورت نہیں کی، سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلے گئے، سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں بھی اسی نیت اور اسی کنڈیشن پر نماز پڑھی اور انہوں نے اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ کہنے لگے میں بڑا حیران کہ نماز تو نہیں ہوئی، چونکہ سورت کا ملانا تو واجب ہے۔ دونوں رکعت میں امام صاحب نے سورت نہیں ملائی۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا امام صاحب معذرت اور معافی کے ساتھ ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ امام صاحب کہنے لگے بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اجنبی لگتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں میں انڈیا سے ہوں اور میں مسافر ہوں، لیکن آپ کی نماز سے مجھے شرع صدر نہیں ہوا، مجھے تشفی نہیں ہوئی، میرا دل مطمئن نہیں ہوا، لہذا آپ دوبارہ نماز پڑھائیے، نماز نہیں ہوئی۔ امام صاحب کہنے لگے اور تمام مقتدی موجود تھے، کہنے لگے کہ مجھے سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن آتا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ مجھے سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن آتا ہی نہیں۔ تو ان حافظ صاحب نے کہا اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی حافظ کو آپ کھڑا کر دیجیے، وہ نماز پڑھا دے گا جس کو قرآن آتا ہو۔ فرمانے لگے کہ حضرت اس پورے شہر میں، بلکہ کہنے لگے کئی شہر میں آ کر، جیسے ہمارے یہاں کئی راجیوں کو ملا کر، کئی صوبوں کو ملا کر، کہنے لگے سب سے زیادہ اگر کسی کو قرآن آتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے مجھے امام منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ میرے بھائی اس کے بعد وہ حافظ صاحب کہنے لگے امام صاحب نے مجھ سے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں قرآن کیا ہے، ہم نے تو کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے تو بس سورہ فاتحہ ہی سنی ہے، ہمیں اللہ کے واسطے آج قرآن سنا دیجیے، آج قرآن سنا دیجیے۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں میں ان کی خواہش پر منبر پر کھڑا ہوا، میں نے 2 خطبے پڑھے، پہلا خطبہ وہی جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ بھی بڑا لمبا کر کے جو ہمارے انڈیا اور ہندوستان میں سنت کے مطابق ہوتا ہے، دونوں خطبے پڑھے۔ اس کے بعد میں مصلی پر کھڑا ہوا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد میں نے قرآن کی سورت ملائی، اس کے بعد دوسری سورت بھی اسی انداز میں نے دوسری رکعت بھی سورت کے ساتھ پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیرا دعا کرائی۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں ماجرا میں پوری مسجد کا مجمع کھڑا ہو گیا اور امام صاحب بھی کھڑے ہیں، میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، میری پیشانی کو بوسہ دینے لگے، میرے معانقوں کو گلے لگنے لگے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہنے لگے حافظ صاحب ہم نے تو زندگی میں آج پہلی بار قرآن سنا، پہلی بار قرآن سنا، ایسا قرآن، ایسی چاشنی، ایسی حلاوت،
ایسی مٹھاس، ایسی قرآن کے اندر سحر انگیزی، ایسی قرآن کریم کے اندر لطائف، ایسی قرآن کریم کے اندر چاشنی. آپ حافظ صاحب یہی رک جائیے اور آپ یہی اس مسجد میں رہیے. ہم نے تو پوری زندگی کبھی قرآن کو جانا ہی. میرے بھائیوں، اللہ کا کروڑوں احسان، کروڑوں احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں 8 سال 10 سال 15 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے ملک کے یہ جو حالات ہیں، ہم نے سنا تھا اپنے باپ داداؤں سے اب سے 100 سال پہلے ہمارے یہاں بھی علماء تھے، ہمارے یہاں بھی دین کے کام کرنے والے داعی تھے، ہمارے یہاں بھی نبی کی سیرتیں اور نبی کے نغمے گنگنائے جاتے تھے، ہمارے یہاں بھی بیانات ہوتے تھے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے ناقدری کی. اللہ نے ہم سے چھین، اللہ نے ہم سے چھین. یہ نعمت اللہ نے ہم سے لے لی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم قدر کریں، ہم قرآن کو سیکھیں، ہم علم سے اپنے سینوں کو آشنا کریں. اور اللہ نے دنیا کا ہر مسئلہ قرآن میں ذکر کیا، ہر مسئلے کا حل قرآن. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. ایک ایمان والا آتا ہے، مفتی صاحب ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، دعا فرما دیجئے اللہ برکت فرمائے. میرے بھائی ذرا ہم قرآن کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان اگر من قرأ سورہ یاسین، اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو صبح پڑھے، نبی فرماتے ہیں کل حوائجہ، اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری مائیں بہنیں اور میرے تمام تر عزیز اور نوجوان اور بزرگ یہ اہتمام کرنے کی کوشش کرے کہ فجر کے بعد چائے بعد میں پیئیں گے، اپنے کام پر بعد میں جائیں گے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل بعد میں کریں گے، پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. اور اگر آدمی روزانہ پڑھتا رہے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ اس کی حفظ بھی یاد ہو جائے. اگر کسی کو فاقہ ہے، کاروبار اس کے اندر بندشیں ہیں، اگر اس کو رزق میں کمی ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی تلاوت سے اس کے رزق کے اندر برکت فرماتے ہیں. کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوتا، کبھی اس کو مشقتیں نہیں آتی ہیں. جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے مناظر اور قبر کے حالات کو آسان فرماتے ہیں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے اور اتفاق سے راستے میں ہم نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، پڑاؤ ڈالا، اور خیمے کے اندر جہاں پر کچھ صحابہ خیمہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خیمہ زن ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے، نیچے سے کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک جو 29ویں پارے کے اندر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، پریشان کہ ہم زمین پر ہیں اور نیچے ہمیں قرآن کی آواز آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، اللہ کے نبی ہمارا جہاں پر خیمہ ہے اس کے نیچے کوئی قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں پر یہ کسی وقت میں کسی کی قبر تھی، اور اس قبر کے اندر جو میت مدفون ہے، دفن ہے، وہ روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو اس سورت کی برکت سے منور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام تر برکتیں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا. وہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہم قرآن کو سمجھیں. اللہ نے دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ذکر کیا. ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کا نگہبانی دی کہ ابو ہریرہ آپ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی چور بچکا آئے اور اس مال کو لے جائے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں اس مال کی، وہ غلے کی شکل میں مال تھا، حفاظت کے لیے میں وہاں پر سونے لگا. رات کا آخری حصہ ہوا، ایک چور آیا اور اس غلے کو بھرنے لگا. میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ کہنے لگا
انی فقیر و محتاج ولی عیالۃ شدیدۃ، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں کھانے کا نظم نہیں ہے، میں قلاش ہوں، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے اس انداز سے اپنا دکھڑا سنایا اور اپنے غم کا اظہار کیا کہ مجھے ترس اور رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان، بڑے حیران کہ قیدی، یعنی اس کو قیدی حضور نے کہا جس کو پکڑا تھا۔ اللہ کے نبی، حضرت ابو ہریرہ پریشان، قیدی کا معاملہ میرا اور قیدی اور تیسرے اللہ ہے، وہاں پر چوتھا کوئی نہیں، حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی نبی کی قلب میں یہ بات القا کر دی تھی، بتلا دی تھی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات میں پھر آئے گا، یعنی آج کی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں آج تھوڑا سا اور زیادہ چاقو چوبند ہو کر سویا کہ جب حضور نے کہا ہے وہ ضرور آئے گا، تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کے کلام میں ذرہ برابر بھی تذبذب اور شک کی گنجائش نہیں۔ فرمانے لگے اگلی رات ہوئی، رات کا وہی وقت آیا آخری پہر، میں تو چونکہ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ اور متحرک اور چاقو چوبند ہو کر سویا ہو، اب وہ آ کر غلہ بھرنے لگا، اب میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر وہی ٹکڑا رکھا، اس نے وہی شکایت رکھی کہ پیشہ ور چور نہیں ہوں، پریشان حال ہوں، گھر میں بچے اور گھر میں بچے اور بیوی پریشان ہیں، میں تو بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس و رحم آیا، میں نے اس کو پھر معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ مت آنا، یہ آخری وارننگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے وہ چلا گیا۔ پھر فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ قیدی کا کیا ہوا؟ فرمانے لگے حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی پریشان حال تھا، مفلس تھا، کلاش تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے جب حضور کا فرمان ہے تو یقیناً آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، وہی وقت، اسی حیت، اسی لباس میں وہ پھر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ تہیہ کر لیا، طے کر لیا کہ آج کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جکڑ لیا، اور اس نے پھر وہی بات رکھی چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بھائی اس سے بار ہو گیا، 3 مرتبہ ہو گیا، گنجائش نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب اس نے اصرار کیا، حضرت ابو ہریرہ نے منع کیا نہیں، حضور کی عدالت میں تجھے پیش کروں گا اور تیرا مقدمہ حضور کی خدمت میں جائے گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے اور عہد شکنی کر دیتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے، آج کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی حربہ اور کوئی تیر استعمال نہیں ہو سکتا اور ابو ہریرہ میری تمام تر جتنے بھی منت اور سماجت کرتا ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک بات سنو، ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چھوڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہیں، اگر چھوڑ دیتا ہوں تو قیمتی بات نہیں ملے گی، اور اگر اس کو قیمتی بات لینی بھی ہے، اگر قیمتی بات چاہیے تو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ 2 مرتبہ تو چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ اور صحیح، لیکن کم از کم قیمتی بات تو مل جائے گی، یہ بات آپ کو بتلانی۔ وہ کیا قیمتی بات تھی؟ وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ کہ جس وقت تم اپنے بستر پر جاؤ تو سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ آیت الکرسی۔ اللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو شیطان سے، جنات سے، انسانوں میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، جناتوں میں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، زمین پر چلنے والے انسانوں میں جو تمہیں ضرر دینے والے ہیں، اور آسمان کی فضاؤں میں جو ٹہلنے والے اور انسانی نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں،
اللہ تعالیٰ تمام آسیب سے، جنات سے، سحر سے، جادو سے، اللہ ہر چیز سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تم اللہ کے تحفظ میں اور اللہ کے امان میں آ جاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب یہ بات بتائی تو حضرت ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہوئے اور دل باغ باغ ہو گیا کہ واقعی بات تو بڑی قیمتی ہے کہ چھوٹی سی ایک آیت اور اتنے فوائد اور اتنی برکتیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب وہ ملی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اپنی زندگی کا اور مشورہ بنایا اور چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں پھر حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ ابو ہریرہ اللہ کے نبی قیدی کو آج چھوڑا لیکن اس نے بڑی قیمتی بات مجھے بتلائی۔ حضور نے فرمایا کیا بتلائی؟ اللہ کے نبی کے سامنے ابو ہریرہ نے وہی بات دہرائی۔ اللہ کے نبی مجھے بتایا کہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو اور جب بھی بستر پر پہنچو اس معمولی آیت کو بظاہر معمولی لگتی ہے لیکن تمام تر خزانے اللہ نے اس کے اندر وہ پوش کیے ہیں، اگر اس کو پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تو آپ نے سچ فرمائی لیکن وہ جھوٹا ہے۔ پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 دن کس سے مخاطب تھے؟ روزانہ جو آپ کی ملاقات ہوتی تھی کس سے ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی معلوم نہیں کون تھا، ایک انسانی شکل میں آتا تھا، اس کی تو شکل بھی ذہن میں نہیں ہے، وہ رات ہی میں نظر آتا ہے، دن میں تو نظر ہی نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ذالک شیطان، ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ اچھی بات نہیں بتاتا ہے لیکن یہ جو بات اس نے بتائی ہے یہ بالکل صحیح بتائی ہے۔ اور ابو ہریرہ اس بات کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو اور آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سب لوگ یہ طے کریں، ہماری مسکرات بھی یہ طے کرے کہ انشاءاللہ کم از کم 2-4 معمول تو زندگی کے بنائیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، جب بھی سوئیں گے صرف 2 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اور ملا دوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ بستر پر جائیں تو سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل واللہ احد، معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی ان چاروں کو پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک لو، دم کر لو اور پھونکنے کے بعد اپنی پوری باڈی اور جسم پر جہاں پر حسب سہولت آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے پورے جسم پر ہاتھ پہنچا دو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ آپ آسمان زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں آئے، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کریں گے وہ اس پر عمل؟ اللہ تعالیٰ ان چند گزارشات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔